شرکت کے بعد یہاں میں نے اعلان سن لیا کہ میری ہی صدارت میں یہ ہو رہا ہے، تو اب مجبوری ہوئی کہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل و کرم ہے، مقصود مرحوم کے جملہ اہل خانہ اور ورثہ پر کہ انہیں یہ توفیق ملی کہ اس اہتمام کے ساتھ محفل ایصال ثواب منعقد کیا جائے۔ محفل ایصال ثواب، محفل کو تو چھوڑ دیجئے، ایصال ثواب ہی کا نام سن کے منہ بگڑ جاتا ہے ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا تو چھوڑیے، لیکن ایصال ثواب کے لیے اتنا اہتمام کرنا یہ بس اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے مقصود مرحوم کے ورثہ کی۔ تو باتیں بہت اچھی بہت عمدہ سب کچھ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملا یہی سننے میں کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر دیا گیا اس محفل کو۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو کچھ اظہار ایسے ہوا کہ چونکہ شب برات کا مہینہ ہے، آج غالباً 5ویں تاریخ ہے نا، تو شب برات میں خاص طریقے سے ان کی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ویسے کسی وقت بھی آپ کریں، تو اس لیے منسوب ہو گیا ادھر۔ مگر میرا وجدان کہتا ہے کہ قدرت نے اس لیے منسوب کروا دیا ادھر کہ ہمارے آقا نے اصحاب سے کہا تھا کہ اویس قرنی سے جب ملاقات ہو تو امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایصال ثواب مغفرت کے لیے ہے، اور اس ایصال ثواب کو اویس قرنی کی یادگار میں جوڑ دیا گیا، گویا ان کا بھی فیض حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ جنگ احد میں سرکار کا دندان مبارک ایک شہید ہو گیا، جب یہ سنا تو انہوں نے بھی فوراً اپنا ایک دانت توڑ دیا، اور پھر خیال آیا کہ توڑ تو دیا میں نے، لیکن پتہ نہیں سرکار کا کون سا دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے منہ کا سارا دانت توڑ دیا، اور اس کی یادگار ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بزرگوں سے دیکھتے چلے آئے ہیں۔ حلوہ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو بے دانت کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اور ایصال ثواب میں دوسرے مذاق کرتے ہیں، لیکن ایصال ثواب میں یہ جانیے کہ اس طرح کا اہتمام کرنا ہے اور کرنا چاہیے، کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو حلوہ بنتا ہے بغیر دانت والوں کا، وہ اس کی یاد میں ہے۔ اچھا، اور اس سرکار کی حیات ظاہری میں مدینہ شریف آ کر سرکار سے
شرف ملاقات حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کی ماں تنہا ماں تھی اور ضعیف تھی. ضعیفہ ماں کو کس کے سہارے چھوڑتے؟ تو ماں کی خدمت کو ضروری سمجھا، مدینہ آنے سے زیادہ ضروری سمجھا کہ ماں کی خدمت کی جائے. تو اللہ نے انہیں وہ انعام عطا کر دیا کہ جو لوگ مدینہ آ کے صحابی کا درجہ پایا کرتے تھے، اب ایسے کرنی اپنے گھر رہ کے صحابی کا درجہ پا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ وہ درجہ حاصل ہو گیا. تو اے عزیزان گرامی، بڑی نصیحت ہمیں اور آپ کو، خاص طور سے میں اپنے ان بچوں کو مخاطب کرتا ہوں جو ہمارے مقصود مرحوم کے بچے ہیں. ان کی بھی ماں ہے، اب ماں کا درجہ معلوم ہو گیا. ماں کی خدمت کرنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اپنے جانثار سے کہ ہمارے ساتھ جا رہے ہو تو پیچھے اپنے گھر کس کو چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں، میری ایک ماں ہے جو بیمار بھی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اسی کی خدمت میں حج کا ثواب عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اے ہمارے بیٹوں بچوں جن کی مائیں زندہ ہیں، خاص طریقے سے وہ مائیں جن کے شوہر دنیا سے جا چکی ہیں، ان کا ایک سہارا ہوتا ہے ہر عورت کا شوہر جا چکا ہے تو اس کی کتنی دل جوئی کرنا ہے بیٹے کو، کتنی اس کی خدمت کرنا ہے. تو میں اپنے ان بچوں سے اور ان نوجوانوں سے کہوں گا جو مقصود مرحوم کے صاحبزادگان ہیں کہ خبردار ماں کو کبھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے. اور یاد رکھو ماں کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. بے شک ماں نے دعا کر دی تھی کہ اے پروردگار میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. تو اللہ نے اس کی ماں کی دعا کو قبول کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے بیٹے کے ساتھی ہو گئے. تو ماں کی دعا ایسی ہے. تو عزیزان گرامی، اور بڑی مجھے خوشی ہے اس بات کی، اللہ کا شکر ہے، ایک خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی زیارت بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں. تو اب اس پر کچھ گفتگو نہیں ہے. اہل مبارک پور اچھی طرح سے اس حیثیت کو جانتے ہیں اور اس جذبے سے واقف ہیں. بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا ہم پر اور آپ پر کرم ہے. اور انشاءاللہ جب تک مسلمان رہیں گے سید زادے بھی رہیں گے دنیا میں.